شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات اور محترم خواتین، آج کی تراویح میں تیسرا پارہ مکمل پڑھا گیا اور آج کے درس میں ہم لوگ سورۃ النازعات کی مختصر سی وضاحت جاننے کی کوشش کریں گے. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ابتدائی آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر مختلف قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کے واقع ہونے کو ثابت کیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا. حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا مختصر سا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا. پھر یہ بتایا گیا کہ ہم نے فرعون کو کس طریقے سے نشان عبرت بنایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کی پیدائش کس طریقے سے کیا ہے اس کا ذکر کیا. پھر آسمان و زمین کے اندر انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کے جانوروں کے فائدے کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں کی دو صفات کا تذکرہ کیا اور جنت میں جانے والوں کی دو صفات کا تذکرہ کیا. اور پھر سورت کے آخر میں قیامت کے دن انسان اس دنیاوی زندگی کو کس طریقے سے تصور کریں گے، یہ دنیاوی زندگی کیسی ان کو نظر آئے گی، اس کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولنے کی طرح کھولتے ہیں. والسابحات سبحا، ان فرشتوں کی قسم ہے جو تیرتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم انجام دیتے ہیں. فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. یہ 5 قسم کے فرشتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے ان آیتوں کے اندر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن کڑکنے والی کڑکے گی، یعنی قیامت ہے. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی. یہ کڑکنے والی کڑکے گی، اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونکنا ہے. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جاتا ہے تو ایک کڑک پیدا ہوگی اور اس کڑک کی وجہ سے سب لوگوں کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی اور سب لوگ مر جائیں گے. اور تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، یعنی دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا. تو سور میں پھونکنے کے بعد سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، اس دن کچھ دل ایسے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت کی وجہ سے ان کی نگاہیں پست ہوں گی. جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کے برے نتیجے کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے. اور ذلت کی وجہ سے یہ لوگ اپنی نگاہیں بلند نہیں کریں گے بلکہ اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف نیچے رکھیں گے اور اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھیں گے. یہ
برے لوگوں کا حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، نیک لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، مگر اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دلوں کا تذکرہ کیا گیا، کچھ دل ڈرے ہوئے ہوں گے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو نیک اعمال کیے ہوں گے اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے ہوں گے ان کا انجام اچھا ہوگا، ان کا انجام بہتر ہوگا، تو ان لوگوں کی حالت اور ان لوگوں کا انجام اس سے مختلف ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ استفہام کے انداز میں، سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ یہ سوال کا انداز شوق پیدا کرنے کے لیے، یعنی اس واقعے کو آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس واقعے پر شوق پیدا کرنے کے لیے سوال کیا گیا، اور پھر فرمایا اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ موسیٰ کے رب نے مقدس وادی طور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور اس وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبوت کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ پھر اس کے بعد نبوت سے نوازنے کے بعد، نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس دعوت حق لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے، فرعون سرکشی کی ہے اس نے، اس فرعون کے پاس جاؤ۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرو، تم اپنا تزکیہ کر سکو، یہ اس کے سامنے بات رکھو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں گا تمہارے رب کی طرف، تو پھر تم اللہ سے ڈرنے لگو گے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ یہ پیغام دے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور اس کو دین حق کی طرف بلانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نبیوں کو ہم نبوت سے نوازتے ہیں تو ساتھ میں کچھ معجزات بھی دیتے ہیں تاکہ ان کی نبوت کے اوپر بطور دلیل یہ معجزات ثابت ہوں، اور ان کی نبوت کی سچائی کے لیے یہ معجزات ایک دلیل بن سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، کہ میں اس کو ایک بڑی نشانی دکھاؤں گا۔ بڑی نشانی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، جو لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جب لاٹھی زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتی، پھر اس لاٹھی کو اپنی طرف بلاتے تو پھر وہ لاٹھی کی شکل اختیار کر لیتی، اور اسی طریقے سے ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا۔ ید بیضا جب اپنا ہاتھ گریبان میں رکھتے تھے تو وہ ہاتھ چمکدار ہو کر کے نکلتا تھا، ہاتھ کے اندر ایک قسم کی چمک پیدا ہوتی تھی، اور یہ چمک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ چمک عطا کی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اس دعوت کو رکھا تو فرعون نے اس دعوت کو انکار کر دیا، اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اخبار اس کو دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو خبریں اس کو دی گئیں جنت و جہنم کی اور دوسری چیزیں، ان خبروں کو اس نے جھٹلایا، اور جو احکام، جو عوامر اس کو دیے گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، ان چیزوں کو اپناؤ اور ان چیزوں کو نہ اپناؤ، جو عوامر اور نواہی فرعون کو دیے گئے تھے ان عوامر اور نواہی کے سلسلے میں اس نے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی خبروں کو اس نے جھٹلا دیا، اور جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا تھا اس حکم کی اس نے تابعداری نہیں کی، اور اس حکم کو اس نے نہیں اپنایا، بلکہ اس نے پیٹ پھیرا، ثم ادبر یسعى، وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔
فحشر فنادى، بلکہ لوگوں کو جمع کیا، اپنے درباریوں کو جمع کیا اور آواز لگایا اور کہنے لگا فقال انا ربكم الاعلى، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے رب ہونے کا، ربوبیت کا دعویٰ کیا لوگوں کے سامنے اور کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مقابلہ آرائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اس نے آواز اٹھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے پکڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو پکڑ لیا کہ دنیا اور آخرت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، نشان عبرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، دنیا اور آخرت میں اس کو پکڑ لیا۔ یہ فرعون کا انجام تھا جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی۔ فرعون وقت کا بادشاہ تھا، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی، سلطنت دی تھی، اور وقت کا بادشاہ بھی جب اللہ تعالیٰ سے جب معارضہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ انجام کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ نشان عبرت بن کے رہ جاتا ہے۔ تو جب وقت کے بادشاہ کا یہ حال ہے تو معمولی لوگ، معمولی انسان، معمولی قسم کے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہلاک کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرے گا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو یعنی بعث بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات بتائی کہ انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہاری پیدائش زیادہ دشوار ہے، مشکل ہے یا آسمان کی پیدائش؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھ رہا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور اس کو تعجب والی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ آسمان کی پیدائش مشکل ہے یا تمہاری پیدائش مشکل ہے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ آسمان کی پیدائش مشکل ہے۔ آسمان جو اتنا وسیع و عریض آسمان ہے، اس آسمان کو پیدا کرنا یہ مشکل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بناہا، اس آسمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور کیسے بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی اونچائی کو بلند کیا اور آسمان کو برابر کیا۔ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا بنایا ہے اور آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برابر بنایا ہے، مکمل برابر اس کو کیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک بنائی ہے اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا ہے۔ رات تاریک بنائی گئی اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد زمین کو ہم نے ہموار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہموار بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ آسمان ایک بہت بڑی مخلوق ہے، زمین بہت بڑی مخلوق ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا پانی نکالا، پھر اسی طریقے سے چارہ نکالا، والجبال ارساها، پھر اس کے اوپر پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصب کیے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتی کاملہ کے مظاہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، اور ان مخلوقات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر کئی مخلوقات، بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتی کاملہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنا انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص سرکشی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنمیوں کے دو اوصاف بتائے گئے، ایک سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، رب کے احکام کو نہ ماننا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات انسانوں کو دی ہیں ان تعلیمات کو نہ اپنانا اور پھر دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جائے گا، تو پھر ایسے انسان کے اندر دنیا پرستی آ جائے گی، دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے گا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے گا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم سنے گا مگر دوسری طرف دنیا کے پیچھے بھاگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنے گا، نماز کی اذان کی آواز سنے گا، مگر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی کاروبار کو، اپنی تجارت کو ترجیح دے گا اور تجارت چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتا ہے مگر وہ اپنے نفس کو دبا نہیں سکتا اور اپنے نفس کو زیر نہیں کر سکتا، نیند اس کو پیاری ہے، نیند اس کو محبوب ہے، نیند چھوڑ کر فجر کی نماز کو نہیں آ سکتا۔ اس طرح انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ایسے لوگوں پر ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مگر جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، رب کے حضور کھڑے ہونے کا احساس اس کے دل میں رہتا ہے اور ہمیشہ یہ احساس اس کے ذہن میں تازہ رہتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، غلط اور ناجائز خواہشات پر روک لگاتا ہے، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے دو اہم اوصاف ہیں، ایک آخرت کا احساس، مرنے کے بعد رب کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے بارے میں انسان کو پوچھا جائے گا اور انسان کو جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جب انسان کے ذہن میں تازہ رہتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے اور اپنے نفس کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے بلکہ نفس پر روک لگاتا ہے اور رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بتایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں کہتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ قیامت کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب آئے گا، قیامت کا وقت کب آئے گا، قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فیما انت من ذکراها، اس کے وقت کا ذکر کرنے سے آپ کو کیا تعلق ہے، یعنی اس کا وقت آپ کو پتہ نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں سوال کرنا کیسا ہے، قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں سوال کرنا کیسا ہے۔ سوال کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قیامت کے وقوع کے تعلق سے اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ قیامت کے لیے تیاری کر سکیں، قیامت کے لیے تیاری کر سکیں، اچھے اعمال کر سکیں۔ اگر اس نیت سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اخبرنی متی الساعہ، اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماذا اعددت لها، اس قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہ اس آدمی نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، البتہ غیر انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، جاؤ قیامت کے دن تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہاں آدمی کے سوال کرنے کا مقصد آخرت کی تیاری تھا، قیامت کے لیے تیاری کرنا تھا، مگر کچھ لوگ قیامت کا سوال کرتے ہیں، قیامت کے وقوع کا سوال کرتے ہیں، قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے سوال کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی، جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ کب آئے گا۔ تو قیامت کو ناممکن سمجھ کر سوال کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کرتے تھے، اور یہ چیز ناجائز ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ اور آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو شخص اس طرح کا سوال کرتا ہے قیامت کو ناممکن سمجھ کر تو پھر ایسے آدمی کا ایمان ناقص ہے، ایسے آدمی کا ایمان خطرے میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما انت منذر من یخشاہ، یقیناً آپ اس آدمی کو ڈرانے والے ہیں جو قیامت سے ڈرتا ہے۔
جو قیامت کے احساس سے، آخرت کے احساس سے زندگی گزارتا ہے، ایسے آدمی کو آپ ڈرانے والے ہیں، اور ایسے آدمی کو آپ کا ڈرانا کام آئے گا۔ ڈرانا تو سب کے لیے ہوتا ہے، مگر جو آخرت کا احساس لے کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ڈرانا کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے، قیامت کی گھڑی ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی، تو ان کو ایسا لگے گا کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے ایک صبح یا ایک شام گزاری ہے بس۔ یہ دنیا کی زندگی 60 سالہ 70 سالہ جس کے پیچھے انسان صبح شام بھاگتا ہے، جس کو بہتر بنانے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ پوری کی پوری زندگی مرنے کے بعد انسان کو ایسے لگے گی گویا ایک صبح یا ایک شام اس نے اس زندگی کے اندر گزاری ہے، اس دنیا کے اندر اور اس دنیاوی زندگی کے اندر اس نے گزاری ہے۔ یہ اتنی حقیر سی زندگی ہے اور اتنی مختصر زندگی انسان کو لگے گی، اور انسان آخرت میں ایسا فیل کرے گا اور ایسا محسوس کرے گا۔ تو اتنی مختصر سی زندگی کے لیے انسان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اسلام کے احکام کو توڑ دیتا ہے، جبکہ یہ دنیاوی زندگی بہت ہلکی اور بہت چھوٹی زندگی ہے، مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور یہ دارالخلد ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور جنت دارالخلد ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان تیاری کرے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اور اس کو بہتر سے بہتر، اس کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرے۔ اور اس زندگی میں کام آنے والی چیز ہے انسان کا ایمان، انسان کی نیکیاں اور انسان کے اعمال صالحہ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو احساس آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے میدان میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔